السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ برادران اسلام، معزز دوستو، بزرگ اور بھائیو، حاضر و ناظر کے متعلق باتیں چل رہی ہیں اور ہم احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات طیبہ میں نہ تو حاضر ناظر تھے اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تھا۔ چنانچہ اس تعلق سے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ فقط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ من الفراش فالتمستہ، کہ میں نے ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر سے گم پایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے لگی۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حیات طیبہ میں ہر جگہ حاضر اور ناظر تھے تو پھر وہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی نظروں سے اوجھل کیوں ہو گئے؟ اگر ہر جگہ موجود ہیں، تمام کائنات میں پھیلے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ذرے میں موجود ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز کو مشاہدہ کر رہے ہیں، ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں، تو ان کی بیوی کیوں فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گم پایا؟ اس کا مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں موجود ہیں وہیں موجود ہیں، اس کے علاوہ کہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہیں۔ اسی طرح سے صحیح مسلم کی روایت سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اصبح الناس وقد فقدوا نبیہم، کہ صبح ہوئی تو لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گم پایا۔ سوال پیدا ہوتا ہے گم کون ہوتے ہیں؟ جو ایک جگہ موجود ہیں وہاں سے ہٹ جائیں تو وہ دوسرے لوگوں کے لیے گم کہلاتے ہیں۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے نبی گم پایا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سے ہٹ گئے وہاں سے ہٹ گئے، ہر جگہ موجود نہیں ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم اس طرح سے روایت کرتے ہیں۔ اسی طرح سے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، آپ کہیں گم ہو گئے، ہم نے آپ کو وادیوں اور گھاٹیوں میں تلاش کیا، پھر ہم نے سوچا کہ آپ پر جنوں یا انسانوں نے حملہ کر دیا ہے۔ وہ ساری رات ہم نے پریشانی میں اور اذیت میں بسر کی۔ صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا کی جانب سے تشریف لا رہے ہیں، ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو تلاش کرتے رہے لیکن آپ نہ ملے، پوری رات پریشانی اور اذیت میں گزری۔ تو یہ حدیث ہے مسلم شریف کی۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر ناظر تھے تو صحابہ کرام تلاش کس کر رہے تھے؟ اور یہاں وہ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمیں تکلیف پہنچی، ہم پریشان تھے، پوری رات پریشانی میں گزری۔ اس کا مطلب صحابہ کرام نبی سے بہت محبت کرتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کبھی برداشت نہیں تھا کہ میرے صحابہ کو تکلیف پہنچے۔ عزیز علیہ ما عنتم حریص، کہ صحابہ کرام کو جو تکلیف ہوتی ہے وہ نبی پر بہت گراں گزرتی ہے۔ تو جب صحابہ کرام پریشان ہو رہے تھے، پوری رات بے چینی میں گزار رہے تھے، تو نبی بول دیتے اے میرے صحابہ تم لوگ پریشان نہ ہو، میں پوری دنیا میں موجود ہوں، حاضر ہوں، ناظر ہوں، تم پریشان نہ ہو، میں ادھر گیا ہوں، میں آ جاؤں صبح سویرے۔ لیکن نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں موجود ہے وہی موجود ہیں، اس کے علاوہ کہیں ہٹ کے اور موجود نہیں ہیں۔ اگر نبی حاضر ناظر ہوتے تو صحابہ کرام کو یہ دلاسا دے دیتے اے میرے صحابہ تم پریشان نہ ہو، میں ادھر چلا گیا ہوں غار حرا کی طرف، بعد میں آ جاؤں گا۔ لیکن نہیں، نبی جب واپس پہنچے تو نبی نے یہ نہیں کہا کہ میں حاضر ناظر ہوں، مجھ کو معلوم تھا تم پریشان ہو رہے تھے، تمہیں رات میں سوئے نہیں فرمائے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہیں۔ اس کا مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو حاضر ناظر ہیں اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تھا۔ اسی طرح سے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر نہیں ہیں، میں نے سمجھا کہ آپ کسی بیوی گھر چلے گئے ہوں، میں نے تلاش کیا، پھر واپس لوٹی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع یا سجدے میں یہ دعا پڑھ رہے تھے، کیا؟ سبحانک و بحمدک لا الہ الا انت۔ یہ حدیث مسلم شریف میں موجود ہے۔ کیا پتہ چلا؟ عائشہ رضی اللہ عنہا تلاش فرماتی ہیں کہ نبی کہاں ہیں۔ اگر نبی موجود ہوتے تو کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ برداشت نہیں ہوتا کہ میری بیوی مجھ کو تلاش کرے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہوتے تو کہہ دیتے اے عائشہ میں الگ مقام پر ہوں، میں بعد میں آ جاؤں گا، لہذا تم پریشان نہ ہو۔ لیکن نہیں، تو نبی جہاں موجود تھے وہی موجود تھے، وہاں سے ہٹ گئے تو ہٹ گئے، ہر جگہ حاضر ناظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے۔ اسی طرح سے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقد اناسا فی بعض الصلوات، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نماز میں کچھ لوگوں کو گم پایا۔ ایک نماز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو گم پایا، یعنی نبی کی نظروں سے کچھ صحابہ کرام اوجھل ہو گئے، آئے نہیں تھے۔
تو نبی جب کہتے میں نے گم پایا، اس کا مطلب نبی جہاں موجود ہے وہیں جن لوگوں کو دیکھ رہے ہیں انہیں کو دیکھ رہے ہیں، جو نبی سے اوجھل ہیں ان کے بارے میں نبی کو علم نہیں ہے۔ گم کب ہوتے ہیں؟ اگر نظر سے اوجھل ہو جاتے ہیں، نظر سے ہٹ جاتے ہیں تو ان کو ہم کہہ سکتے ہیں وہ گم ہو گئے۔ اگر نبی حاضر ناظر ہوتے تو کبھی نہیں کہتے کہ فلاں صحابی کہاں ہیں۔ اسی طرح سے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان امرأۃ سوداء كانت تقم المسجد او شابا ففقدها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فسأل عنها او عنه فقالوا مات۔ ٹھیک ہے، یہ حدیث مسلم شریف میں موجود ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک شیعہ فام عورت یا نوجوان مسجد میں جھاڑو دیا کرتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گم پایا تو اس کے بارے میں دریافت فرمایا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اس کی وفات ہو گئی ہے، یعنی نبی کو معلوم نہیں ہے کہ جو عورت یا جو نوجوان آدمی نبی کے مسجد میں جھاڑو دیا کرتا ہے وہ انتقال کر چکا ہے، نبی کو علم نہیں ہے۔ اگر علم ہوتا پوچھتے نہیں پوچھ رہے ہیں۔ فسأل عنها و عنه، نبی پوچھ رہے ہیں کہ عورت یا نوجوان کہاں گیا، کہاں گئی وہ؟ تو صحابہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ وفات پا چکی ہے اور ہم نے دفن کر چکا ہے، اس کو ہم دفن کر دی۔ اگر نبی حاضر ناظر ہوتے، کم سے کم اپنی مسجد کے جو خدمت کر رہا تھا یا جو خدمت کر رہی تھی اس کا علم ہوتا کہ ہاں وہ مر چکی ہے، لیکن نہیں، نبی کو علم نہیں ہے۔ اس کا مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو حاضر ناظر ہیں اور نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب ہے، اور نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں حاضر ہوتے ہیں۔ تیسرے سوال کے جواب کے وقت تو یہ حدیثیں ہیں جس کے مطابق ہمیں عقیدے اپنانے ہیں، اور وہ عقیدے جو برے علماء پیش کرتے ہیں وہ سراسر باطل عقیدے ہیں۔ اگر صحابہ کرام کا عقیدہ ہوتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عالم غیب ہوتے یا حاضر ناظر ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو کبھی صحابہ کرام نبی کو خبر نہیں دیتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ وفات پا چکے ہیں یا ہم دفن کر چکے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو سمجھنے کی باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سے زیادہ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔